وجب الاحترام علماء اہل سنت اور عظیم عوام اہل سنت ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانان کرام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اخلیہ مقدسہ کی نظرانہ حمد و ثنا خالق کائنات کا نپایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے اور ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس غیر کے مطابق سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی مطابق یہ دعا کرتے رہا کریں۔ آج کے اس خصوصی پروگرام سے آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے کیونکہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو بڑا سخت بڑا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر موت کی تلخی ہوتی ہے، بیعت کی شدت ہوتی ہے، تو سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو کس کو؟ آپ نے پریشانی میں بس ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہے پھر اس اندر آپ سے زیادہ چاہوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا زبان ہے دوسرے الفاظ نکلی کہ موت کے وقت میں سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے اور بڑا شدید حملہ کرتا ہے۔ پوری تفصیل حدیث پاک میں آتی ہے کہ وہ کس صورت میں کرتا ہے، کس رنگ میں کرتا ہے، کس انداز میں کرتا ہے، کس طرح کا ہے، وہ ایک تفصیل ہے لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان اس سے مچھین کیونکہ سکرات موت کا وقت انسان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے، جتنی بھی لے اور پھر ساتھ موت کی تلخی ہوتی ہے، تو اس وقت بندے کا ایمان کا بچ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے پیار میں، اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کے درد میں، اپنی امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، صلاح کے ایمان کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کے لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تحفہ، خصوصی تعلیم، خصوصی پیغام، خصوصی فکر اپنی امت کو عطا کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سن لیں، سب سن لیں اور آج تحیہ کر لیں کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تحفے پر ہم نے پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اس زندگی کا کنارہ ہے، اس زندگی کا کنارہ نہیں، ایک طویل زندگی ہے۔ اب تو آپ کو چلا گیا، اس کی موت واقع ہوگی، سب کو اس کے لیے قیامت شروع ہوگی، ایسے اس کا قیامت کے سلسلہ شروع ہوگی۔ جب موت ہوگی تو محترم ہمارا وقت بھی قریب ہے، اب تو بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔
علماء کرام تشریف فرما ہے، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سال مہینے ہفتے اور ہفتے دن کے برابر ہو. اور میں نے ایک دن پڑھ رہا تھا، میں یہاں تک پڑھا تھا، پھر میں اس سے آگے بھی پڑھا، میں تو حقیقت حیران ہوں. آقا علیہ السلام نے سال کو مہینے کے برابر اور مہینوں کو ہفتے اور ہفتے دن آگے کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا دن ایک گھڑی کے برابر ہوتا ہے، دن ایک گھڑی کے برابر اور گھڑی ایک چنگاری کے برابر. اب دیکھیں لوہا کے دو حصے یا پتھر کے ہمیں سے رگڑیں کیا کرتی ہے، اس کی مدت کتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ماشاءاللہ سب اہلینا بیٹھے ماشاءاللہ. دیکھو نا جب ایسے دو ٹکڑے لوہا کے ایسے رگڑیں گے یا پتھر کے تھوڑی سی چنگاری نکلتی ہے، بس وہ چمکتی ہے اٹھ جاتی ہے، بس اتنا محسوس ہوتا ہے کہ چنگاری ہے کیا، اس کے بعد وہ اٹھ جاتی ہے. اندازہ لگائے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک سال کو قیامت کے قریب آ کر سال کو چنگاری کے مدت کے برابر کر رہا ہے. اور وہ وقت آئے محسوس کرو یا نہ کرو بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. دن آتا ہے اور یا رات آتی ہے وہ رات ہے، زندگی ہماری بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. لیکن وہ بندہ مبارک حقدار ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ جو اس آخری زندگی میں رہ کر اپنی اصلی، اپنی دینی، اپنی مستقل اس کی جو زندگی ہے اس کا کنارہ نہیں ہے، اس کی دن رات کو تیاریوں میں لگے. وہ خوش نصیب ہے، وہ مقدروں کے مالک ہے. نوجوانوں اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، تیاری میں لگے رہو. علماء بیان کرتے ہیں، نعت خواں بیان کرتے ہیں، نقیب بیان کرتے ہیں کیا کہ قبر میں آ کر شاہ السلام سے ملاقات ہوئی. ایسے ہی ہے سنا آپ نے. تو پھر وہ بندہ کہتا ہے نا کہ یار آپ کس کے پاس جا رہے ہو، تو وہ کہتا میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے یار آپ اس کے پاس کس منہ سے جا رہے ہیں، اب اس کے پاس کس منہ سے جائے گا، تم نے اس کے ساتھ تھوڑی کی تو کیا منہ دکھائے گا وہاں. یہ ہمارا تکیہ کلام ہے اور ہماری یہ حصہ زندگی کے معمولات کے بعد شامل ہے. تو دوستو آج جامعہ مسجد میں آنے والوں یار آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. آقا علیہ السلام کی رحمت کی زیارت بھی ہونی ہے. تو پھر یہ نہ ہو کہ منکر نکیر ہم سے پوچھے کہ بتاؤ یہ ہستی کون ہے. یار کمال یہ نہیں ہے کہ ہم بتائیں، یار ہم ایسی زندگی خوشت گزار کی جائیں. آقا علیہ السلام کی ادعاؤں کے مطابق قبول رب نے کرنا ہے، لیکن ہم تو کریں. میری بات پہ غور کریں، وہ کچھ کہیں گے قبول تو رب نے کرنا ہے، نام مرضی کا مالک ہے. اس کا ایک کام ہے قبول کرنا یا نہ کرنا، یہ اس کا فعل ہے. ہمارا ایک ہی فعل ہے کرنا. صاحب ہمارا فعل ہے کرنا. ہم نے کرتے جانا، کرتے رہنا ہے. وہ مرضی کا مالک ہے قبول کرے یا نہ کرے. غرض اس سے نہیں ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. امید ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں کہ اس کی مرضی سے جھکرے اس کی مہربانی ہے. پھر یہ میں تقریباً میرے خیال میں 32-33 سال ہو مجھے حفظ پڑھاتے ہوئے. تو میں رات پروگرام سے آیا، باقی پروگرام ہوتے ہیں کبھی 2 بجے کبھی 2:30 رات میں 3:30 بجے سو رہا تھا. کتنے بجے 3:30 ٹائم ہوتا، 3:30 میں آرام کر رہا ہوں اور میں الحمدللہ فجر کی نماز سے پہلے سارے سبق سن لیے. فجر سے پہلے حفظ کے سبق سارے سن لیے. میں بڑا لیٹ سویا، لیکن میں 32-33 سال سے پڑھا رہا ہوں. 350 سے قرآن ہوگی، خطیب لگے ہوئے، امام ہے. آج میرے پاس مجھے شریف مل آیا، بہت بڑا خطیبہ میں نظامی سے فارغ ہے. حفظ اس نے مجھ سے کیا، میرے 2-3 شریف مفتی بن گئے، مدرس ہیں، درس سے پڑھے ہوئے، میرے پوتے شریف پڑھا رہے ہیں، بچیاں پڑھ دو سے پڑھ کی حفظ کر کے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج میں جب پہلا سبق سن رہا تھا میں کہ یا اللہ 3:30 میں سو رہا ہوں، اذان ہوئی میں اٹھ کے پھر جناب
سبقوں کے اندر بیٹھا ہوں، جب پہلا سبق سنا خدا کی قسم آ کر ممبر میں بیٹھا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنے سالوں سے پڑھانے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں کہا باری تعالیٰ تیری نظر میرے پر کیسے پڑ گئی؟ باری تعالیٰ مجھے پسند کر کے آج میں تیرے قرآن کو پڑھا رہا ہوں. اللہ کے بندو، خدا کی عزت کی قسم اس دور میں، یہ دور گزر رہا، اس دور میں اگر کوئی جوانی کی حالت بڑھاپے کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بڑھاپے کے اندر کی باتیں ہیں جن کی تاریخ قبر کے اندر پہنچ گئی ہیں، پھر بھی داری نہیں، نماز بھی نہیں، مسجد بھی نہیں. میں کہتا پھر جوانی ہو، در جوانی توبہ کر در شیبت، پھر جوانی کی توبہ، جوانی کی عبادت، جوانی کی ریاضت، جوانی کا پھر رونا، پھر جوانی کی تنہائی، پھر جوانی کی خلوت، پھر جوانی کی تہجد، پھر جوانی کو رب کو راضی کرنا. خدا کی عزت کی قسم یہ پوری کائنات ایسی اربوں خربوں کائناتیں بھی اس نوجوان کے عمل میں قربان کر دو، اس نوجوان کا عمل پھر بھی آنا، اس نوجوان کا عمل پھر بھی آنا ہے. ہندیریاں نہیں، میری بات پہ غور کریں، ہندیریاں نہیں، اوریانی کے، فحاشی کے، قرآنوں کے طوفان چل رہے ہیں. ان طوفانوں سے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا، بچانا، پھر بچا کر دنیا سے جانا، یہ بہت بڑا جہان ہے. پھر ان طوفانوں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا ایمان محفوظ ہو جائے، پھر اس کی یاد دعوت فکر ہے، پیغام ہے، دامن مصطفیٰ کو پکڑ لے. خدا کی عزت کی قسم تو ادھر بھی ایماندار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. محفل میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. آخر میں جب یہ نعرہ ہمارا لگتا ہے نا، ویسے تو یہ نعرہ لبیک کوئی آج کا نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو بلایا نا، ابو بکر لبیک، پیارے عمر لبیک یا رسول اللہ. یہ نعرہ اس وقت کا آ رہا ہے، لیکن یہ مولانا صاحب کا ایک مقدر تھا. میں ایک دن میدان پہ گیا تو میں کافی خوش آتی تھی، تو میں آستا آستا کہہ رہا تھا، ہمارا یقین ہے اللہ والی زندگی. علماء کرام کو صرف میں نے نہیں پڑھا ہے کہ جب عام آدمی مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کی سماعت بھی تیز ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا بھی، نظر بھی تیز ہو جاتی ہے، بہت تیزی ہو جاتی ہے، بہت تیزی. عبد الوہاب شیرانی علیہ السلام نے اس پر بڑا تبصرہ کیا، جو بہت بڑے کتب امام گزرے، حضرت عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفصیلہ گفتگو اس کی. تو میرا یقین تھا میں سن رہے ہیں اور اتنا مقام پانے کے باوجود پھر یہ زندہ نہ. تو میں کہا آپ کتنے اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں کہ یہ بات آقا اس طرح سے دور سے چلتی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس آپ سے یہ کام لینا تھا اور یہ آپ کے ساتھ ایسی منصور ہوئی ہے، یہ قیامت تک رہے گا، یہ سجدہ جاریہ. آج بھی میرے بابا جی، آج بھی میرے بابا جی، آج بھی میرے بابا جی، آج بھی میرے بابا جی. سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا. سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا. جبکہ ان کو فقط شگردی جانتے تھے. عیدہ میں نظامی میں پڑھاتا تھا. سنی مرسد میں ہماری محفل نات کمیٹی والے وہ دروس قرآن پڑھاتے ہیں ہر سال. پہلے محفل ملاد پڑھاتے بہت بڑی محفل ہوتی، بہت ہائی لیول. پھر ان کو دروس قرآن میں نے خود ان کو تبدیل کیا، پھر 10 روزہ دروس قرآن. تو میرے ساتھ اکثر بات کی یاد میں سال آج کوئی ایک مقرر دے خطیب
میں نے کہا یار میں نا یہاں ایک مولانا صاحب کو سنا ہے تو آپ کون بلائیں، کیونکہ مسجد میں کوئی آنا جانا نہیں تھا، صرف شاگرد جانتے تھے کہ ہمارے استاد ہیں یا مکی اپنا یہ مکی سب جمعہ پڑھاتے تھے، کوئی نہیں فکر نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کرم ہوتا ہے نا پھر بچہ بھی جانتا ہے. رب کہتا ہے کہ تو میرا ہوگا میں تیرا ہوگا. قرآن کے لفظ ہے سورۃ بقرہ میں فاتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اندازہ لگائیں کہ آج امت مسلمہ کو خبر نہیں ہو رہی، امت مسلمہ کو خبر نہیں ہو رہی. واتقوا اللہ فعل ہے، کیا ہے؟ کام ہے. کیا ہے؟ واتقوا اللہ. تو نے رب سے ڈرنا ہے، تیرے دامن میں رب کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو پروٹوکول دیا ہے، جو انعام دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے اور جو عہدہ دیا وہ بھی کمال ہے. لیکن اگر عمل کمال ہے تو تحفہ بھی کمال ہے. اگر فعل کمال ہے نا تو پھر اس کی جزا، اس کی ڈگری، اس کا سرٹیفکیٹ، اس کا عہدہ کرے وہ بھی کمال ہے. لیکن رب نے تحفہ بیان کرنے سے پہلے 2 تقیدیں لایا ہے، 7 تقیدیں. اور آپ کو ہمیشہ نہیں لگے رہے کہ تقید کہاں تھی، یا کوئی خاص بات کچھ توجہ طلب بات. جب رب نے سمجھا واتقوا اللہ بے بات سمجھ آ رہی ہے مشکل تو نہیں. جب آتے ہیں واتقوا اللہ تو آگے رب نے پتہ کیا فرمایا واعلموا. اگر یہ تم نے کام کر لیا تو پھر واعلموا یقین کر پکا ہو جا. وہ جس طرح بچے کو والد کہتا ہے نا کہ بیٹے اگر تم نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے نا تو میں تمہیں اپنی طرف سے نا تحفہ دوں گا. اب آج کیا دیں گے؟ کہنے میں آپ کو موٹر سائیکل دیں گا. کیا؟ تو 4-5 دن گزرے، ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے. بیٹے ادھر آؤ. بیٹے یقین کا پکا ہوا میں نے موٹر سائیکل ہی دے دیا. پریشان نہیں آنا. پھر 10-15 دن بیٹے نے آپ میں نے وعدہ کیا آپ سے موٹر سائیکل تو پریشان ہونا میں نے موٹر سائیکل ہی دے دی. پکا اور یقین یہ ایک چیز کہتے ہیں تاکید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندازہ لگائیں کہ جب لفظ ہے نا واتقوا اللہ تو رب نے واعلموا یقین کر واعلموا پکا ہو جا کہ جو میں نے اس عمل پر تحفہ دینا ہے وہ سب یہ واعلموا بس اگر قرآن میں تقید پر تقید آتا ہے واعلموا تقید ان اللہ پھر تقید قربان نہ جائیں. اگر دیکھیں حضور غوث اعظم محمد القادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ ان کا قول ہے آپ نے پریشانی ہونا میں چند باتوں پر آپ سے میں اجازت دے دوں گا. میں بس کافی آگے چلا گیا. میں تو آپ کو تحفہ دے رہا تھا، تحفہ دیتا کافی آگے نکل گیا. لیکن جو رب کو منظور ہے وہ میری زبان پہ آتا جائے گا اور آپ کا پیغام پہنچتا جائے گا. لیکن ان کو اپنے دامنوں میں لے کر جانا ہے. بڑے بڑے قیمتی ہیرے، یہ ہیرے یا رب کی طرف سے مل رہے ہیں یا زبان نبوت سے مل رہے ہیں. اس میں سے میری کوئی شرافی بات نہیں. اور ان ہیروں کی قدر ابھی نہیں ہوئی. ان ہیروں کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد. میرے علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابی مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور توجہ طلب ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا ہر چیز کی قدر صرف 2 بار ہوئی. کتنی بار؟ سارے بولیے 2 بار. پوچھا کہ کب؟ تو باب مدینۃ العلم بولے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. آنے سے پہلے قدر ہوتی ہے یا جانے کے بعد. اب اس کی بڑی لمبی تشریح ہے لیکن میں نے آپ کو قول دے دیا آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. تو معمولی جی تشریح کر دیتا ہوں. اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے پر
اور زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد. اس لیے میرے علی کے اندر ایک سمندر رہا. آج اس محفل میں آنے والوں خدا کی عزت کی قسم ان ہیروں کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد کہ یہ ہیرے کتنے قیمتی ہیں. رب نے حضرت کو کوس مارا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ روح زمین پر پوری روح زمین پر چلنے والوں میں سے اگر ایک قدر بھی تیرے دامن میں ہے نا تو تیرا ایمان مکمل ہے. تیرا ایمان بولیے. آج جب ہر کوئی ڈرتا ہے سب زیادہ امام ڈرتا ہے. امام کہتا ہے مگر کیا بنے گا کیا ہوگا ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے آپ میری بات کو سمجھیں. تو اگر حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ یہ فرمائیں اگر روح زمین پر چلنے والوں میں سے اگر ایک کا جائے بھی تیرے دامن میں ہے تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. تو پھر آج تحیہ کرو نا کہ ہمارے دامن میں فقط واتقوا اللہ صرف واتقوا اللہ. میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن 36 سال کے میری مسجد میں کتنے 36 سال مسجد ایک ہی مسجد میں ہو گئے. جیڑا مولوی سنتا ہے نا وہ ادھر ہیت کرتا ہے. میں لورو پار کی دوری تھا نا میں 36 سال ہو گئے. میں نے یار 36 سال ہو گئے. میں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی معاملہ کی آخری سانس میں نکلے تو اللہ کے گھر کی خدمت میں نکلے. میں تو کہتا ہوں میری نسل بھی خدمت کرے. کئی جگہوں پہ 2 3 4 پشتوں تک کام کرتا ہے. میں کہا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں پڑھ کے امید سے کام کو چلائیں گے. دین کا کام ہی کرنا ہے نا. بولیے اب میں وہ قول دے کر میں آگے چلتا ہوں. واتقوا اللہ کس سے ڈرنا ہے؟ وَعْلَمُوا بے شک تحقیق ان اللہ. رب نے 2 تاکید لانے کے بعد آپ نے فرمایا سن اب تحفہ. فرمایا یقین کر بے شک جو میں تحفہ دے رہا ہوں یہ میری طرف سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوستو پھر سنو رب کہتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ میرا ہوتا ہے. تو جب وہ میرا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. مانا وہ کیسے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ڈرنے والا متقی ہے. کیا جمع ہے متقی. رب کہتا ہے ڈرنے والوں کے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں. تو دوستو جس کا رب ہو جائے پوری دنیا کی کوئی طاقت اس کا ایک بال بھی دینا نہیں کر سکتی. لیکن شرط کیا ہے کہ تو خدا کا ہو جائے پھر خدا تیرا ہو. پھر سنیے پھر تو ادھر بھی آنا ہے ادھر بھی آنا ہے. ادھر بھی آنا ہے اور ادھر بھی آنا ہے. میں ایک یہاں مثال دینا چاہتا ہوں. آپ تھک تو نہیں گئے بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت نام سنا ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں کا پانی بھرا کرتے تھے اور وہ ملا کر سر آنکھ میں شہدادے نبی پاک یار کے. تو کسی شخص نے کہا مخالفی تو میرا دور میں ہے آقا کی آل کے مخالفی ہر دور میں ہے. ایک بیٹی بولیا اب آج عزیز بسطامی تو خود اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے دوست ہے اتنا برگزیدہ ہے تو امام جعفر صادق کا پانی بھرتا ہے. آگے سے باج عزیز بسطامی علیہ الرحمہ نے دوستوں جو جواب دی جائے نا جھنڈور کے رکھ دیا. فرمایا تو مجھے اللہ کا ولی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں میں دوست ہوں. فرمایا سن میری بات میرے پاس علیق ہے میرے پاس عزت ہے وقار ہے میری پہچان ہے. یہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے آقا کے گھر والوں کا صدقہ. اعتبار رسید ہے بسطامی ہے فرمایا میرے پر سوال کرنے والے یہ جو کچھ میرے پاس ہے آقا عیسیٰ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے. جو ان کا ہو گیا اس کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب قبر میں ان کو اتارا گیا واتقوا اللہ والے تھے نا. کیا تھے سارے بولیے واتقوا اللہ والے تھے نا. تو جب ان کو قبر میں اتارا گیا قبر بند ہو گئی. منکر نکیر آیا آتے آتے کہ رب کون ہے. کہنے کی عجیب بات ہے جو اوپر سے آتا ہے نا پہلے سلام کرتا
جو اوپر سے آتا ہے وہ پہلے سلام کرتا ہے. آپ اوپر سے آئے ہوئے اور تین رنگ کے رب کا عجیب بندے ہیں, مجھے سلام تو کرو. کہہ رہے اس طرح کوئی میرے قبر سے باہر جاؤ, پھر اندر آؤ, پھر مجھے سلام کرو. میرے اوپر سے آئے ہو تمہارا اکبر تھا, مجھے سلام کرو. تو جب باہر چلے گئے اندر آئے تو نے کہا السلام علیکم. جب سلام کیا کہنے لگے اب پوچھو کیا پوچھتے ہو, کہنے لگے رب کون ہے, کہنے لگے عجیب بات ہے نالے میں سلام کر دے پہلے. سلام تو میں مسلمان ہوں, کافر تو نہیں مجھے سلام ہوتا. نالے مجھے نالے سلام کر دے پہلے, نالے مجھے رب کہوں. کمال کیا جب تم نے کہا کہ السلام علیکم, جب میرے پر سلامتی بھیج دی ہے تو پھر تمہیں پتا ہونا چاہیے سلامتی اس سے ہوتی ہے کہ مسلمان ہوتا. یعنی سلام کر کے پھر مجھ سے پوچھتے ہو تب کوئی بات نہیں, تمہارا حق ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے, تب کوئی بات نہیں. مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو, کہنے لگے تیرا رب کون ہے, تیرا. کہنے لگے آپ کہاں سے آئے ہو, کہ آپ کہاں سے آئے ہو, کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے ہیں. میں گھوسلے نہیں مارا کیا, ابھی کہاں سے آئے ہو, کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے ہیں. کہنے لگے کتنا فاصلہ بنتا ہے کہاں سے آئے, کہنے لگے 2000 سال. کتنے 2000 سال مسافت ہے. کہنے لگے کمال یار میں حیران ہوں. تو رب کہ رب یاد ہے, کہ رب یاد ہے. کہنے لگے حیرانگی کی بات ہے, حیرانگی کی بات ہے کہ تم 2000 سال کی مسافت طے کر کے جو کون سے پیدا ہوئے, میں خلقت بیدیہ, کیا ہو میں رب کے ہاتھوں سے پیدا ہوا, اس کے ہاتھ نہیں ہے, وہ نور ہے. لیکن حضرت انسان, رب نے کائنات کی ہر چیز کو کون سے تخلیق کیا, لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو رب کے ہاتھ نہیں ہے. لیکن تیری فضیلت بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا خلقت بیدیہ, کہ میں نے تیری تخلیق کی ہے تو اپنے ہاتھوں سے. کہنے لگے حیرانگی کی بات ہے, تم کون سے پیدا ہوئے ہو, میں اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہوا. تم 2000 سال کی مسافت طے کر کے آ کر ابھی رب کو تم بھولے نہیں ہو. میں صرف 2 گز زمین کے اندر چلا کہ میں رب کو بھول گیا. اتنی مسافت طے کر کے اگر تم رب کو نہیں بھولے تو صرف 2 گز زمین کے اندر جا کر میں بھول گیا ہوں. چلو کوئی بات نہیں, چلو پھر تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے, تمہاری ڈیوٹی دینی ہے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی میں نے بات پہلے کی تھی شروع میں, اب میں کہ یاد نہیں, ابھی یاد آ گیا. میں شروع میں بات کی اتنی پیاری ہم سے جلدی بسر کر کے جائیں, ہمیں نہ کہنا پڑے. میں نے جملہ بولا تھا, اب سنو. کہنے کہ چل کوئی بات نہیں, تمہاری ڈیوٹی ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرو. میری داڑھی دیکھ لیں, ہم دیکھ لیں, کالی یا سفید. فرشتے کہتے ہیں بالکل سائد ہے. کہنے کہ میری ساری زندگی گزر گئی لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ اللہ ایک کر, تے میری بھی زندگی بتاتے کہ اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. ساری زندگی گزر گئی میری, ساری اس کو پکارتے ہوئے کہ وہ ایک ہے. ساری زندگی گزر گئی لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. بتاتے کہتے میری داڑھی سفید ہو گئی. ساری زندگی میں نے کہا اللہ میرا رب ہے, ساری زندگی میں نے کہا, میں نے ادھر ہی ہے نا, ساری زندگی میں نے کہا اللہ ربی, اللہ, تو میں نے تو ساری زندگی کہا. اگر قبر میں بھی آج آ کر میں نے کہنا ہے پھر لطف نہ آئے, پھر ضرور نہ آئے. فرشتے کہتے ہیں لطف تو یہ ہے کہ آج رب خود فرمائے کہ یہ بندہ میرا, آج رب خود فرمائے کہ یہ بندہ میرا ہے. ابھی یہ جملے ہو رہے تھے, ابھی یہ مکالمہ ہو رہا تھا, آواز آتی فرشتوں آ جاؤ یہ بندہ میرا ہے, آ جاؤ یہ بندہ. تو دھلوں کے رہنے والوں, میں یہی تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, آؤ ہماری زندگی کا ایک لمحہ, ہماری زندگی کے ایک ساتھ, ہماری زندگی کے ایک سیکنڈ, ہماری زندگی کا ہر عمل, ہر فعل, ہر کام, ہر ادا,
السلام کی اداؤں کے مطابق عشق میں محبت میں جب ڈھل جائے گی وہ ہے بونے میں پھر خدا کی عزت کی قسم کمر میں تیرا استقبال امریکہ نہیں کرے گا، فرانس نہیں کرے گا، برطانیہ نہیں کرے گا، کوئی وغیرہ نہیں کرے گا، خدا کی قسم تیرا استقبال بھی مصطفیٰ کرے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور استقبال ہوتے دیکھے اس میں کوئی شک نہیں۔ امام جابر سیوطی رحمہ خود واقعہ لکھتے ہیں جن کو 75 مرتبہ جاگتے ملاقہ کا دیدار ہوا، جن کو خواب میں 300 مرتبہ دیدار ہوا، 650 کتابوں کے مصنف ہیں، اور آج ملاقہ کے والدین کے بارے میں بعد وقت بکواس کریں کہ نبی علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ عرب کربار معاذ اللہ انتبار معاذ اللہ جملہ کہتے ہیں میں ڈر لگتا ہے تو میرے والدین کا ایمان یا کوئی ایماندار نہیں ہے۔ امام جلال السیوطی کے رحمہ نے 10 کتابیں لکھی ہیں، ایک نہیں 2 نہیں 10 کتابیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے محبت میں پیار میں لکھی ہے۔ پھر میرا آقا نے دیدار پر دیدار دیدار پر دیدار دیدار پر آقا اتنا مجھے نوارا جا رہا ہے کہ میں تو میرے والدین کی محبت میں کتابیں لکھے میں دیدار بھی نہ کروں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ میں ایک جملہ کہہ لگا ہوں، اب یہ جملہ میں سن لیا نا، ایک جملہ مجھے بڑا خوبصورت یاد آیا اور میں 2 حدیثیں ابھی میں موضوع شروع نہیں کیا، موضوع میرا ہے الا ان اولیاء، بڑی کیا والے سے ابھی میں موضوع شروع کرتا ہوں، یہ درمیان میں کوئی پیغام ہے 2-3 سن لیں۔ اب میں صاحب ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت، دل کرتا ہے میں اس کو کوٹ کرتا ہوں تاکہ رہ رہے۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں یہ مسلم لیگ ہے جی، یہ پیپل پارٹی ہے جی، یہ پی ٹی آئی تھی، یہ اینج ہو گیا اینج ہو گیا اینج ہو گیا۔ میں نے کبھی بات کی نہیں، ہمیں کرنے کی ضرورت تھی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم خدا کی کہ جب مصطفیٰ والے ہو گئے نا تو رستے خود بخود ہموار ہو گئے، لیکن ہم ہو نہیں رہے۔ پھر بات میں غور کریں، ہم ہو نہیں رہے، ہم اب دیکھو نا ہمارے سب جانتے پہ ہم گال کرنا بڑی توجہ طرف جب یہ ایران جب یہ حضرت عبدالرحمن ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شام کو فتح کیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فارس، اس کا نام پہلا کیا ہے؟ ایران کا نام پہلا کیا ہے؟ روم اور فارس 2 سپر طاقتیں تھی اس دور میں، کیا تھی؟ ابھی میں باتیں کروں گا، ایک بڑی جملہ آپ کو اور دے دیتا ہوں، وہ کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں